أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم استهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپیشن اور نیگلیکٹڈ سننا میں آپ سب کو مرحبا و اہلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہیں، الرؤوف ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور سارے جہان میں اللہ کی رحمت کے آثار ہیں، اور رحمت رب سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان صفت ہے جس کا معنی ہم کسی ایک لفظ میں نہیں کر سکتے۔ لطف و کرم، نرمی، مہربانی، کمپیشن، شفقت، جنراسٹی، انعام و اکرام، احسان، رب سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حمد ہے اس کی عظیم اور وسیع رحمت پر اور اس کی رحمت کے پرفیکشن پر۔ تو اللہ رب العزت نے ہم بندوں کے ساتھ بہت مہربانی اور نرمی کا معاملہ فرمایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نے انسان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ سارے جہان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت و شفقت کا سب سے بڑا اظہار ہم انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے انتظام میں ہے۔ انسانیت میں پے در پے ایک کے بعد ایک رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتے رہے، اور ہم انسانوں کو بہت رحمت اور شفقت کے ساتھ ہدایت کی طرف درست رستے کی نالج دیتے رہے، اور سب سے بڑا اظہار پھر انسانیت پر قرآن مجید کے نزول کی صورت میں ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کی صورت میں ہوا، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے زمانوں کے لیے رحمت ہیں، اور ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ التوبہ میں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ مومنوں کے فائدوں کے لیے بڑے حریص ہیں، وہ بہت شفقت فرمانے والے ہیں، بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک ایکسلنس لیول پر انہیں انسان ہونا، ایک ایکسلنس لیول پر کیسے ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کردار کے ذریعے سے ہم انسانوں کو یہ سکھایا گیا۔ اور اللہ الرحمن الرحیم کی رحمت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھایا گیا کہ مہربان ہونا یا کمپیشنیٹ ہونا کیسے ہوتا ہے۔ وہ کمپیشن، وہ مہربانی، وہ رحمت جو الرحمن الرحیم رب نے اپنی مخلوقات کے دلوں میں رکھی ہے، ہم انسانوں کے دلوں میں رکھی ہے، تمام مخلوقات کے دلوں میں رکھی ہے، جس کی بنا پر مخلوقات، کریشن ایک دوسرے پر رحم کرتے نظر آتے ہیں۔ اور انسان مہربان اور رحم دل کیسے ہو، اور کیا انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہربان ہوں، کمپیشنیٹ ہوں؟ جی، ہم انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہماری اپنی ویل بینگ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو جذبہ رحم ہے، جو کائنڈنس اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھی ہے، اس کو ہم ایکسرسائز کریں، اس کو ہم استعمال کریں۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم پریکٹس کرتے ہیں، اپنے مسلس کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے مسلس اسٹرانگ رہتے ہیں، اور جب ہم مسلس کو استعمال نہیں کرتے تو ہم مسل لوز کر جاتے ہیں۔ تو جب ہم رحم دلی نہیں سیکھتے، رحم نہیں کرتے اپنے ارد گرد کے لوگوں پر، اپنے آپ پر، تو پھر ہمارے دل سے وہ رحمت
چلی جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ وہ جو جذبہ رحمت ہے وہ ویک ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر ایک سیلفشنس آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے سیلفشنس ایک ڈیزیز ہے، ایک بیماری ہے، اور انسان کو بہت بے سکون اور بہت بے امان کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس جو رحمت ہے یا کائنڈنس ہے یا کمپیشن ہے اور سیلف لیس ہونا ہے، یہ دراصل انسان کے لیے انسان کو ہیل کرتی ہے۔ یہ سب سے بڑی میڈیسن ہے انسان کے لیے، ہر قسم کی ویل بینگ کے لیے، ہر قسم کی بیماری کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ساتھ بھی کمپیشنیٹ ہو اور دوسروں کے ساتھ بھی کمپیشنیٹ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری نہ صرف یہ کہ علمی اعتبار سے ہمیں گائیڈ کیا گیا، بلکہ ہماری سائیکولوجی کے لیے، ہماری ایموشنل ویل بینگ کے لیے بھی ہمیں سکھایا گیا کہ ہمیں کس قسم کے ادب آداب، کس قسم کا لائف سٹائل، کس قسم کے رویے انٹریکشنز میں ہمارے ہونے چاہیے تاکہ ہم رحم دل ہوں، کمپیشنیٹ رہیں اور ہم اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی تعلقات استوار کریں۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کمپیشن ہی وہ انگریڈینٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعلق استوار کرتے ہیں، اور یہ تعلق استوار کرنا یا تعلق ڈیولپ کرنا، رشتہ ڈیولپ کرنا، رشتہ بنانا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہماری اپنی ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھایا گیا کہ یہ جو جذبہ رحمت ہم انسانوں کی فطرت میں ہے، ہم اس کو کس طریقے سے ہارنس کریں، ہم اس کو کس طرح پروان چڑھائیں، وہ کیا اخلاق ہے، وہ کیا کردار ہے، وہ کیا رویے ہیں، وہ کیا ادب آداب ہیں جو اس جذبہ رحم کو پریکٹس کرنے، اس کو مینیفیسٹ کرنے کا ذریعہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کے اوپر یہ بہت رحم اور مہربانی فرمائی ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ کمپیشن سیکھنے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم صحیح بخاری کا چیپٹر کتاب الادب پڑھ رہے ہیں۔ اور کتاب الادب بیسیکلی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے انٹریکشنز ہوتے ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ، چاہے ہمارے کلوزسٹ لوگ ہوں یا ہمارے نیبرہڈ ہوں یا ہمارے گیسٹ ہوں یا ہمارے کوئی اجنبی لوگ ہوں یا اوور آل ہم سوسائٹی کے اندر دوسرے انسانوں کے ساتھ جو مل جل کر رہتے ہیں وہ ہم کیسے رہیں، اور اس میں کمپیشن جو ہے بیسیکلی مین انگریڈینٹ ہے ان تمام ادب آداب کے پیچھے۔ تو ہم اپنی یہ اسٹڈی کافی دنوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اب ہم جس ٹاپک پر پہنچے ہیں کتاب الادب کے، وہ ہے باب ما یجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکرہ منہ، کہ شعر و شاعری کے اعتبار سے، پوئٹری کے اعتبار سے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک تو پوئٹری ہے، دوسرے رجز۔ رجز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پوئٹری ہے جو بیٹل فیلڈ میں اپنی بہادری جتانے کے لیے شعر پڑھے جاتے ہیں، اور خود ہی جو ہے وہ کلام ہے جو اونٹوں کو ڈرائیو کرتے ہوئے پڑھا جاتا ہے تاکہ اونٹ جو ہیں وہ تیزی سے چلیں، اس کلام کو سن کے مست ہو جائیں ایک ردم میں، رائٹ۔ تو ہم اس اعتبار سے پڑھ رہے تھے کہ کیا چیز اس میں الاؤڈ ہے اور کیا چیز الاؤڈ نہیں ہے۔ کچھ حدیثیں ہم نے پڑھ لی تھی اس حوالے سے، اور ایک حدیث ہماری اور ہے جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھیں حدیث 6149۔ اور وہی ٹاپک کنٹینیوڈ ہے جس میں پوئٹری کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طریقے سے گائیڈ کیا ہے، رائٹ، کیونکہ الفاظوں کا بھی ایک اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر، اور کس قسم کے الفاظ کس انداز میں کہنا ہمارے لیے درست ہے اور کس قسم کے الفاظ ہمارے لیے ناپسندیدہ ہیں جو کہ ہمیں ہارم پہنچاتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی گائیڈنس ہمیں دی گئی ہے۔ تو لاسٹ حدیث اس حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں 6149 حدیث ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا مسدد حدثنا اسماعیل حدثنا ایوب عن ابی قلابۃ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، اور حدیث کا یہ حصہ چین کہلاتا ہے جس میں نیریٹرز کے نام ہوتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے مسدد نے بیان کیا، مسدد اسماعیل نے، ان کو ایوب نے، اور پھر ابی قلابہ، اور اس چین میں صحابی رسول ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ قال، وہ کہتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائه،
انس بن مالک کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائه ومعهن سلیم. انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے اور ان کے ساتھ حضرت سلیم رضی اللہ عنہا بھی تھی. اور حضرت سلیم جو ہیں وہ سیدنا انس بن مالک کی مدر ہیں، ان کی والدہ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سفر کے موقع پر تھے، سفر میں تھے. فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک یا انجشا، اے انجشا تم پر افسوس ہے، تم پر افسوس ہو. رویدک سوقا بالقواریر، ان آبگینوں کو آہستہ سے لے کر چلو، ان گلاس ویسلز کو آہستہ سے لے کے چلو. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہینڈل وتھ کیئر، یہ بیسیکلی وہی ایکسپریشن ہے کہ آرام سے جینٹلی ان کو لے کر چلو. اور وہ یہ تھا کہ انجشا جو ہے وہ اونٹوں کا چلانے والا ہے، اور انجشا ایک سیاہ فام حبشی نژاد غلام تھا جو بہت خوش آوازی کے ساتھ ہدی پڑھتا تھا. اور ہدی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جو اونٹ ڈرائیو کرنے والے ہوتے تھے وہ پڑھا کرتے تھے، وہ پوئٹری پڑھا کرتے تھے جبکہ وہ اونٹ چلا رہے ہوتے تھے. اور وہ کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ اونٹ جو ہے وہ کلام سنے اور مست اور خوب تیز تیز دوڑے. تو وہ خوب تیز دوڑانے میں اور ہدی پڑھنے میں بہت مشہور تھا، اور اس کی خوش اعلانی سے افیکٹ ہو کر اونٹ مستی کے ساتھ دوڑ رہے تھے. اور ان اونٹوں پر خواتین سوار تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خواتین گر جائیں. تو انہوں نے انجشا سے فرمایا رویدک سوقا بالقواریر، کہ ان آبگینوں کو لے کر ذرا آہستہ سے چلو. یعنی خواتین کے حوالے سے آف کورس اس میں کوئی شک کی بات تو نہیں ہے کہ خواتین کے دل بہت لائک ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں، اور چھوٹی سی بھی بات ہرٹ کر جاتی ہے، اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ گر جائیں آف کورس تو پھر زیادہ بھی چوٹ لگتی ہے، تو فزیکلی بھی نازک ہوتی ہیں اور ویسے بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ کہیں خواتین گر نہ جائیں اتنی تیزی سے چل رہا ہے، تو انہوں نے ان کو روک دیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو ہدی سے روک دیا ہے، بلکہ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کا حکم دیا کہ تیز چلو اونٹوں کو، یعنی موقع کی مناسبت سے اکارڈنگلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. عبداللہ بن رواحہ سے رپورٹ ملتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ٹریول پر تھے، ایک ایکسپیڈیشن پہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو بھگاؤ. رائٹ، تو یہاں پر خواتین تھیں اس لیے ان کو کیا فرمایا کہ آہستہ سے چلو. لیکن جہاں پر وہ وار کرنے جا رہے تھے، انہیں جلدی چلنا تھا، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے کہا کہ نیچے اترو اور سواریوں کو بھگاؤ، یعنی ہدی پڑھو. تو عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں تو یہ کام چھوڑ چکا ہوں. یہ سن کر عمر نے کہا سنو اور اطاعت کرو. تو ابن رواحہ نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، فوراً نیچے اترے اور کہا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اور پھر شعر پڑھنے شروع کر دیا، وہی والے شعر جو ہم نے لاسٹ ویک دیکھے تھے کہ اگر اللہ آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے، اور ہم پر سکینت نازل فرمائیے، اور جو گناہ ہم نے کیے ہیں وہ معاف فرما دیجیے، اور جو دشمن سے ہم انکاؤنٹر کریں تو ہمیں پرسکون رکھیے گا اور ثابت قدم رکھیے گا. وہی شعر پڑھنے شروع کر دیے. تو یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی عبداللہ بن رواحہ کے حوالے سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو تیز چلانے کا حکم دیا تھا، اس میں ہمیں یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ نے جب کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو چھوڑ دیے وہ، تو پھر حضرت عمر نے فوراً کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو انہوں نے فوراً کچھ ifs اینڈ بٹس نہیں کیے، فوراً اطاعت کی. اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے الرٹ بھی کرتے تھے. تو نیا ٹاپک، نیا ٹائٹل آ رہا ہے، تو اس سے پہلے میں اس کو وائنڈ اپ کر لوں کہ پوئٹری یا وہ پوئٹری جو کہ جنگ کے موقع پر ہے، یا وہ پوئٹری جو پہلے زمانے میں اونٹوں کو چلانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، وہ اس کی الاؤنس ہمیں ملتی ہے. لیکن اوور آل جو پوئٹری ہے، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویک بھی پڑھا تھا کہ جو پر حکمت ہو، فل آف وزڈم ہو، جو پرپسفل ہو، جیسے کہ حضرت علامہ اقبال کی شاعری ہے، وہ الاؤڈ ہے. لیکن ایسی شاعری جو کہ بے مقصد ہے یا انڈیسنٹ ہے یا فضول کی باتیں ہیں، وہ پسندیدہ نہیں ہیں.
تو کتاب الادب میں پوئٹری کے حوالے سے بات کیوں آئی ہے؟ کیونکہ کوئی انسان بھی جو حکمت بھرے شعر پڑھتا ہے تو ہم اسے سویلائزڈ، مہذب اور ویل ایجوکیٹڈ کنسیڈر کرتے ہیں. یعنی کسی انسان کے اچھے اخلاق کی علامت ہے کہ وہ بات کرتے وقت، یا وہ اتنا ویل ریڈ پرسن ہے، اس نے پڑھا ہوا ہے، اس نے مطالعہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی بات میں شعر بھی انکلوڈ کرتا ہے. تو کسی انسان کے انٹلیکچولی ڈیولپ ہونے کی بھی علامت ہے یہ. اس لیے کتاب الادب میں امام بخاری نے شعر کا یا پوئٹری کا تذکرہ کیا ہے. اگلا جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ باب ہجاء المشرکین، یعنی مشرکین، یعنی جو لوگ بت پرست ہیں، ان کو ان کی ایک طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہجو کرنا یا سٹائریکل انداز میں ان کی برائیاں بیان کرنا، یا ان کے کچھ بیہیویئر جو فولش ہوں اس کا مذاق اڑانا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہجو کہلاتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی جنگیں ہوتی ہیں ملکوں کے درمیان، قوموں کے درمیان، وہ دو لیولز پر ہوتی ہیں. رائٹ، ایک تو ویپنز کے تھرو ہوتی ہے، فیلڈ میں ہوتی ہے، اور دوسری جو ہوتی ہے وہ میڈیا کے تھرو ہوتی ہے. رائٹ، اور یہ ہمیں آج کے دور میں ہمیں یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے. تو پہلے زمانے میں بھی جنگیں جو تھیں وہ دو محاذوں پر لڑی جاتی تھیں. ایک تو بیٹل فیلڈ میں تلواروں سے لڑی جاتی تھیں، اور دوسری جو فارم تھی یا دوسرا جو فیلڈ تھا وہ پوئٹری کے تھرو ہوتا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عرب لوگ جو تھے وہ لنگوسٹکلی بہت ڈیولپ لوگ تھے، اور ان کے ہاں پوئٹری جو تھی وہ بچہ بچہ پوئٹ تھا، اور زباندان لوگ تھے، اور وہ بہت ہی زیادہ اچھی پوئٹری کرتے تھے. بہت بڑے بڑے پائی کے شاعر بھی تھے. بہت زبردست ان کے ہاں ایک انوائرمنٹ تھا جس میں وہ شعر و شاعری کا ایک ماحول تھا. تو یہاں پر جب یہ جنگیں ہوا کرتی تھیں تو پھر وہی پوئٹری جو تھی، وہ میڈیا جو تھا ان کا، وہ پوئٹری کا ہی تھا، اور اس کے تھرو وہ اپنے دشمنوں کو ایک طرح سے ان کی ہجو کرتے تھے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج کے دور میں ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے اندر ایک باقاعدہ کیمپین چلا دی جاتی ہے. تو بیسیکلی وہ کیا ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے ایک اٹیک ہوتا ہے یا اٹیک کا جواب ہوتا ہے، جس میں آج کے دور کے میں تو یہی ہوتا ہے، اور پہلے زمانے میں پوئٹری کے تھرو ہوتا تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاد کی ڈفرینٹ پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں. تلوار سے جہاد ہے، قلم سے جہاد ہے. تو زبان سے جہاد کی ایک عملی صورت کیا ہے کہ دشمنوں کو، جنہوں نے آپ کو کسی طریقے سے کوئی ہرٹ کیا ہے یا آپ کے متعلق کوئی میڈیا کیمپین کی ہے، آپ اس کو شعر کے ذریعے سے جواب دیں. تو ہجا جو ہے وہ حجب سے ہے، یعنی شعر کے ذریعے سے کسی کے بارے میں، دشمنوں کے بارے میں بری بات کرنا. ٹھیک ہے، یا پھر دشمنوں پر اٹیک کرنا شعروں کے ذریعے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبانوں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ جہاد کرو. یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جہاد صرف ویپن سے نہیں ہوتا، صرف تلوار سے ہی نہیں ہوتا، زبان سے بھی ہوتا ہے. اگر مشرکین تمہاری حج کرتے ہیں تو تم جواب میں ان کی بھی حج کر سکتے ہو، تم بھی ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہو. اور اس حوالے سے ہم حدیث دیکھتے ہیں. حدیث 6150. حدثنا محمد حدثنا عبدة أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت. امام بخاری اپنے ٹیچر محمد سے رپورٹ کرتے ہیں، وہ عبدہ سے، اور وہ ہشام بن عروہ سے، اور ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے رپورٹ کرتے ہیں. اور عروہ جو ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رپورٹ کرتے ہیں. اور کیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ قالت، کہ بی بی عائشہ نے کہا. کیا کہا؟ استأذن حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہجاء المشرکین، کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی حجب کرنے کی اجازت طلب کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَيْفَ بِنَسَبِي، میرے نسب کا کیا ہوگا؟ یعنی جن کی تم حجب کرنے جا رہے ہو، جن کو تم کنڈیم کرنے جا رہے ہو تھرو پوئٹری، جن کے خلاف تم میڈیا کیمپین کرنے جا رہے ہو، میرا اور ان کا نسب ایک ہے. یعنی وہ لوگ بھی قریش ہیں، میں بھی قریش سے ہوں. تو تم یعنی کس طریقے سے میرے نسب کا کیا ہوگا؟ یعنی پھر میری بھی حج ہوگی. فقال حسان، تو حسان نے کہا لِأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. انہوں نے کہا میں آپ کو ان سے اس طرح نکالوں گا جیسے بال آٹے سے نکالا جاتا ہے.
یعنی کہ اس طرح سے میں رجوع کروں گا کہ آپ کا ذکر نہیں آئے گا، یا آپ کا ذکر تو خیر سے ہوگا، باقی ان کی مذمت کی جائے گی، آپ کے اوپر بات نہیں آئے گی. اور پھر نیچے کیا ہے، ایک اور چین ہے، وعن ہشام بن عروة عن ابیہ قال ذهبت اسب حسان عند عائشة فقالت. ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے رپورٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب میں حضرت حسان بن ثابت کو بی بی عائشہ کے پاس برا بھلا کہنے لگا تو فقالت، تو انہوں نے کہا لا تسبہ فإنه كان ينافر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بی بی عائشہ نے کہا کہ تم حضرت حسان کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عروہ جو تھے وہ حضرت حسان کو کیوں برا بھلا کہہ رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بی بی عائشہ کے اوپر وہ مشہور واقعہ افک، جب بی بی عائشہ پر سلینڈر کیا گیا تھا تو مسلمانوں میں سے جو 3 لوگ شامل تھے یا جو اس سارے سلینڈر میں شامل تھے، اس میں ایک حضرت حسان بن ثابت بھی تھے. ٹھیک ہے، تو اس بنا پر حضرت عروہ جو تھے وہ برا بھلا کہہ رہے تھے، اور بی عائشہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو اپنی گیدرنگز میں کیوں آنے دیتی ہیں، اپنی مجلس میں کیوں بیٹھنے دیتی ہیں. تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ حسان کو برا بھلا نہیں کہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کس طرح کرتے تھے کہ جب مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوئٹری کے ذریعے سے ان کے اوپر اٹیک کرتے تھے تو پھر حضرت حسان ان کو جواب دیا کرتے تھے تھرو پوئٹری، رائٹ. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنا تھا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح تھے اور بہت زبردست پوئٹ بھی تھے. اور مشرکین کی طرف سے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی میڈیا کیمپین ہوتی تھی تو وہ ان کا جواب دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ان کے لیے ممبر لگواتے اور وہ مسجد میں سب کے سامنے شعر پڑھا کرتے تھے. لیکن پھر ان سے غلطی بھی ہوئی، اور وہ غلطی کیا تھی کہ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بی بی عائشہ پر سلینڈر کیا تھا، رائٹ. لیکن چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرتے تھے اس لیے بی بی عائشہ نے ان کو معاف کر دیا تھا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بی بی عائشہ کے پاس صحابہ کرام پڑھنے کے لیے آتے تھے تو ان کی گیدرنگز میں حضرت حسان بھی ہوا کرتے تھے. تو پھر حضرت عروہ نے اس پر اعتراض کیا اور ان کو برا بھلا کہا کہ انہوں نے یعنی غلط کام کیا تھا. تو بی بی عائشہ نے کیا کہا کہ وہ جیسے بھی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرتے تھے. اور بی بی عائشہ کے اس رویے سے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل ملتا ہے زندگی کا، اور وہ کیا کہ بی بی عائشہ کا تقوی. اور بی بی عائشہ کا تقوی کیا بتاتا ہے ہمیں کہ انہوں نے ان کو حسان رضی اللہ عنہ سے جو تکلیف پہنچی تھی وہ انہوں نے معاف کر دی تھی، اور جو ان کی خوبی تھی وہ انہوں نے یاد رکھی تھی. ٹھیک ہے، تو میری اور آپ کی زندگی کے لیے اہم اصول کیا نکل رہا ہے بی بی عائشہ کے اس اخلاق سے کہ جن لوگوں سے ہمیں تکلیف پہنچے لیکن ان کے کچھ احسانات بھی ہوں تو ہمیں کیا یاد رکھنا چاہیے، ان کے احسانات نہ کہ تکلیفیں. ٹھیک ہے، اور زندگی میں یہ پرنسپل بہت کام بھی دیتا ہے کیونکہ جب آپ لوگوں کی غلطیوں یا لوگوں کی جو تکالیف آپ کو پہنچی انہی کو آپ یاد رکھتے ہیں تو پھر یہ چیز آپ کو خود ہی تکلیف دیتی ہے، یہ اپنے ساتھ بے رحمی ہے ایکچولی. لیکن جب آپ دوسروں کی اچھائی کو یاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت ہمارے ساتھ یہ کیا تھا تو پھر اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل بھی اچھا رہتا ہے اور آپ دوسروں کے لیے پازیٹیو سوچتے ہیں، رائٹ. تو دس از ویری امپورٹنٹ. سیکنڈلی ہمیں یہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے والے کی غلطی سے درگزر کیا جائے گا، رائٹ. اینڈ دس از آلسو امپورٹنٹ. اگلی حدیث ہے. اب اس حدیث سے بیسیکلی جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی حضرت حسان کو کہ وہ مشرکین کی حجر کا جواب دیں. ٹھیک ہے، اگلی حدیث ہے 6151. حدثنا اسبغ اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب ان الهيثم بن ابي سنان اخبره. امام بخاری اپنے ٹیچر سے رپورٹ کر رہے ہیں اسبغ سے، اور اس چین میں جو صحابی رسول ہیں وہ ہیں سیدنا ابو ہریرہ.
right? सैयदना अबू हुरैरा को ये क्या उन्होंने सुना है, हजरत हिसम बिन अबू सनान ने सैयदना अबू हुरैरा से कुछ किस्से सुने कि वो वाकयात बयान कर रहे थे, वो कुछ इवेंट्स बयान कर रहे थे, और वो किसके बारे में बयान कर रहे थे, वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा करने लगे, राइट, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की बात है यक़ूलु, और वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, और कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अखल लकुम ला यक़ूलु रफस, राइट। वो सैयदना अबू हुरैरा कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे, कुछ किस्से स्टोरीज डिस्कस कर रहे थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे भाई ने कोई बुरी बात नहीं कही, यानी बिजालिक इब्न रवाहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इशारा अब्दुल्ला बिन रवाहा की तरफ था, ठीक है। और अब्दुल्ला बिन रवाहा के बारे में क्या कहा कि वो कोई बुरी बात नहीं करते, और अब्दुल्ला बिन रवाहा के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो शायर थे। क़ाला, अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा था अपने शेरों में, वफ़ीना रसूलुल्लाह यतलू किताबहू, ये है अल्लाह के रसूल जो किताब की तिलावत करते हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। इज़न शक्का मारूफुन मिनल फज्र सातिआ, जिस वक्त फजर के वक्त की रोशनी खुल जाती है। अरान अल हुदा बादल अमा फकुलूबुना, इन्होंने हमें गुमराही के बाद हिदायत का रास्ता दिखाया है। बिही मुक़िनातुन अन्नमा क़ाल वाक़िउन, हमारे दिल यकीन करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया है वो होकर रहेगा, यानी जो भी खबरें दी हैं, चाहे वो क़यामत से रिलेटेड दी हैं या आखिरत के जो भी खबरें दी हैं, वो वैसा ही होकर रहेगा। यबीतु युजाफी जंबहु अन फिराशिही, आप रात इस तरह गुजारते हैं कि आपका पहलू बिस्तर से जुदा रहता है। इज़स्तथक़लत बिल काफ़िरीन अल मदाजिअ, जबकि काफिरों की ख्वाबगाहें उनके बोझ से बोझल होती हैं, यानी काफिरों के बिस्तर जो हैं वो हैवी रहते हैं क्योंकि वो मुसलसल सोए रहते हैं। दिस वाज द पोइट्री ऑफ अब्दुल्ला बिन रवाहा, ठीक है। और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उन्होंने कोई बुरी बात नहीं की है, यानी ये ठीक अच्छी बातें की हैं। और फिर एक और रिवायत नीचे इमाम बुखारी ने मेंशन की है, ताबअहु उक़ैल अन ज़ुहरी वक़ाल ज़ुबैदी अन ज़ुहरी अन सईद वल आरज अन अबी हुरैरा। अब इसमें भी सहाबी रसूल तो अबू हुरैरा ही है, लेकिन पीछे जो चेन है नरेटर्स की वो डिफरेंट है। सो देयर इज अनदर चेन फॉर दिस हदीस। तो बेसिकली जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि अब्दुल्ला बिन रवाहा एक बहुत अच्छे पोइट थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरह से ये तारीफ है उनके लिए, उनकी पोइट्री के लिए, कि तुम्हारा भाई जो है वो पोइट्री में अपने कोई फजूल किस्म की बात नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे शायर जो होते हैं वो अपनी पोइट्री में ख़वातीन की बातें करते हैं, रोमांस की बातें करते हैं, या फजूल किस्म की बातें करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि अरबों की शायरी के अंदर दो जो मेजर कैटेगरीज थी वो कौन सी थी। तो अब्दुल्ला बिन रवाहा तो ऐसी कोई बात नहीं करते, इसलिए उनकी शायरी जो है वो अच्छी शायरी है। एंड लेट्स डू द इनके जो शेर थे इसको ज़रा सा हम एक नज़र देखते हैं तो आपको और अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी खूबसूरत शायरी इन्होंने की है। वफ़ीना रसूलुल्लाह यतलू किताबहू, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमा रहे हैं वो, और एंड में जाके उन्होंने मुशरिकीन की बुराई भी की, कंडेम किया है, एक तरह से ज़बान से जिहाद कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तो क्या फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अल्लाह की इबादत करते हैं, राइट। और वफ़ीना रसूलुल्लाह यतलू किताबहू, इसका क्या मतलब है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्मी हालत को बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की किताब से बहुत दिलचस्पी है। और तीसरा जो शेर है, यबीतु युजाफी जंबहु अन फिराशिही, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात इस तरह गुजारते हैं कि आपका पहलू बिस्तर से अलग रहता है, यानी इस आखिरी शेर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली कैफियत को भी बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ किताब ही नहीं पढ़ते, नमाज भी पढ़ते हैं, और नमाज में अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, और रातों को उठकर अपने रब की इबादत करते हैं। और दूसरे शेर में क्या कहा गया है कि अरान अल हुदा बाद अल अमा फकुलूबना, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तरह से इंडिकेशन है ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को भी सिखाते हैं, हिदायत दी उन्होंने हमारे दिलों को, जबकि हम
ابھی اندھے تھے، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، انہوں نے ہمیں گمراہی کے بعد رستہ دکھایا اور ہمارے دل اس پر یقین کرتے ہیں۔ اور جو لاسٹ شعر ہے اذا استثقلت بالکافرین المضاجع، مشرکین کی برائی بیان کی گئی ہے، رائٹ؟ اور کیا کہا گیا کہ وہ تو سوتے ہی رہتے ہیں، یعنی کوئی ان کو عبادت کا خیال نہیں، کچھ نہیں، غافل لوگ ہیں وہ، اور ان کے بیڈز جو ہیں وہ ہیوی رہتے ہیں بیکاز آف دیم، کیونکہ وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی اگر کوئی شاعر اپنی پوئٹری میں سچی بات کہے، خیر اور بھلائی کی بات کہے، تو اس کی پوئٹری جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اور اگر وہ بیہودہ یا بے حیائی کی باتیں یا بیکار کی باتیں کرے تو وہ پوئٹری ناپسندیدہ ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے والا جو ٹائٹل تھا اس کے شروع میں سورۃ الشعراء کے حوالے کی ایک آیت پڑھی تھی کہ شعراء تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، تو زیادہ تر جو شعراء حضرات ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، اور فضول، لائک وداؤٹ اینی پرپس، رائٹ؟ تو جو ٹائٹل ہے جیسے باب حجاء المشرکین، مشرکین کی حجب کرنا، مشرکین کی برائیاں کرنا، تو اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، رائٹ؟ کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو کسی کی برائی نہیں کی جا سکتی، یہ یاد رکھیے گا، لیکن جیسے جنگ کے میدان میں مشرکین کے اگینسٹ تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، رائٹ؟ یعنی مکہ مدینہ میں اسٹریٹس میں لوگوں کو نہیں مارا گیا تلوار اٹھا کر، لیکن جب وہ جنگ میں آئے، آمنے سامنے ہوئے، تو پھر ان کو قتل کیا گیا۔ بالکل اسی طریقے سے شاعری کے میدان میں آپ ویسے ہی نہیں ان کو برا بھلا کہیں گے، لیکن جب دشمن آپ کی حجب کرے گا، جب دشمن آپ کے اگینسٹ میڈیا کیمپین کرے گا، تو آپ اس کا جواب دیں گے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث نیریٹڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کی حجب کرو کیونکہ ان کے لیے حجب تیر کی بوچھار سے زیادہ سخت ہے، right؟ یعنی جس طریقے سے تیر پڑتے ہیں اور دشمن مر جاتا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ سخت کیا ہے؟ جملے ہیں، right؟ تو قریش جو تھے وہ تمام قبائل میں اگر آپ نوٹ کریں تو پولیٹیکلی ان کا ایک سٹیٹس تھا، یاد رکھیے گا، اپنی زباندانی یا لنگوسٹکلی ڈیولپڈ ہونے کے حوالے سے بھی ان کا ایک اعلیٰ سٹیٹس تھا، اور وہ تلوار کے بھی دھنی تھے، ٹھیک ہے؟ ان کو شعروں کی بھی بہت پہچان تھی کہ کسی نے کس بات میں کیا کہہ دیا، یا بٹوین دا لائنز اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بہت دفعہ کوئی شخص ہمیں کوئی بات کہہ جاتا ہے، اس بات کا وہ زوم آئینے بات ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارا اتنا انٹلیکچوئل کیپبلٹی نہیں ہوتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ہمیں برا نہیں لگتا، لیکن اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس نے انڈائریکٹلی مجھ پر کس طریقے سے اٹیک کیا ہے، تو پھر وہ بات انسان کو بہت بری لگتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی جواباً حج کرنے کی تاکید کی، رائٹ؟ کہ ان کی حج کرو، کیونکہ ان کے لیے حج جو ہے وہ تیر کی بوچھار سے زیادہ سخت ہے۔ تو یہ حج اس طرح نہیں کی گئی کہ اسٹریٹس میں جاتے جاتے ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، نہیں، جب ان کی طرف سے، کیونکہ وہ تو نچلے بیٹھتے ہی نہیں تھے، وہ تو مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے، انہوں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو ملائن کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کردار یا کسی بھی بات کو لے کر جو تھے وہ ایک کیمپین شروع کر دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا جواب دینے کے لیے کہا، اور آف کورس چونکہ وہ زبان دان لوگ تھے، حضرت حسان بن ثابت ایک بہت ہی زبردست پوئٹ تھے، وہ بھی بہت زبان دان تھے، تو جب وہ ان کی حجب کرتے تھے تو وہ ان کو تیر کی تلواروں یا تیروں کی بوچھار سے زیادہ افیکٹو ہوتا تھا۔ اور ہم بھی آج بھی دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا کیمپین ہوتی ہے یا جو نیریٹو ڈیولپ کیا جاتا ہے، جب بھی کوئی دو قومیں یا دو ملک آمنے سامنے ہوتی ہیں، تو اس کے اندر یہی اسٹریٹجیز یا یہی ٹیکٹکس استعمال کی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے ایک ایسا نیریٹو ڈیولپ کیا جائے جس میں دوسرا جو ہے، جس سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، جس سے ہمارا ایک طرح سے انکاؤنٹر ہو رہا ہے، اس کے مورال کو یا اس کے فالوورز کے مورال کو یا اس کے سپورٹرز کے مورال کو ڈاؤن کیا جائے، رائٹ؟ تو اس اعتبار سے اس کا جواز ہے اور اس کی اجازت ہے۔ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری ہا، یہ ہا جو ہے یعنی سند پھر سے شروع ہو رہی ہے، تحویل ہو گئی ہے، وحدثنا اسماعیل قال حدثني اخی عن سلیمان عن محمد بن ابی عتیق عن ابن شہاب عن ابی سلمة بن عبد الرحمن بن عوف۔
اس میں حدیث شروع ہو رہی ہے امام بخاری ابو الیمان سے رپورٹ کرتے ہیں، اور جو دوسری جو چین شروع ہو رہی ہے اس میں حدثنا اسماعیل، اس سے مراد امام بخاری ہیں، اور پھر جو صاحبی رسول ہیں وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، رائٹ. ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف یعنی عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ابو سلمہ وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ انہو سمع حسان بن ثابت الانصاریہ یستشہد ابا ہریرہ. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ کو گواہ بنا کر کہہ رہے تھے، یستشہد ابا ہریرہ، وہ ابو ہریرہ کو گواہ بنا رہے تھے، فیقول، اور وہ کہہ رہے تھے، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، نشدتک اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، حل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یا حسان اجب عن رسول اللہ، کہ اے حسان اجب جواب دو، ان رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین کو جواب دو، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ روح القدس یعنی حضرت جبریل سے ان کی مدد فرما. کن کی؟ حضرت حسان کی. تو یہ سن کر قال ابو ہریرہ تھا، ابو ہریرہ نے کہا نعم، ہاں یہی فرمایا تھا، رائٹ. تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو نہ صرف حج کی اجازت دی بلکہ دعا بھی دی، رائٹ. اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اگر دشمن زبان سے آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ کو زبان سے جواب دینے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. اس کو صرف ذات کے اوپر نہیں لیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع نہیں کر رہے تھے، حسان دین کا دفاع کر رہے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مخالفت تھی قریش کی یا مشرکین کی، وہ ذاتی نہیں تھی. وہ کیسی تھی؟ وہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہونے کا اعلان کیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور میسج کنوے کیا، یہ جھگڑا یا یہ مخالفت اس بنا پر تھی. تو اس لیے جو جواب ہے، جو انکاؤنٹر ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ بیسیکلی وہ دین کا دفاع ہے. اور کہا ہی جاتا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ممبر رکھواتے، حسان کو اس پر کھڑا کرتے، اور پھر وہ حسان بن ثابت مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر شعر پڑھا کرتے تھے. اب آف کورس وہاں پہ کوئی واٹس ایپ تو نہیں تھا کہ کسی نے ویڈیو یا آڈیو بنائی اور آگے فارورڈ کر دی. وہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے تھے ان کی زبان سے پھر ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو وہ جو مسجد نبی میں شعر کہے جاتے تھے مشرکین یا قریش کے حج میں، وہ ان تک پہنچ جاتے تھے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیے آج کے دور میں بھی ورڈ آف ماؤتھ جو ہے وہ بہت پاورفل ہے، رائٹ. اس زمانے میں تھا. اور یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے جس سے ہمیں ایکسپلین ہو جاتا ہے یہ سارا بیک ڈراپ کہ کیوں حضرت حسان نے گواہی دلوائی حضرت ابو ہریرہ سے. تو ایک روایت ہمیں پتہ چلتی ہے جس میں کہا ہی جاتا ہے کہ حسان بن ثابت جو ہیں وہ مسجد نبی میں شعر پڑھ رہے تھے، تو سیدنا عمر کو رضی اللہ عنہ کو ذرا سا ناگوار گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں شعر پڑھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے. تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس ہستی کی موجودگی میں یہ شعر پڑھا کرتا تھا جو آپ سے بہتر تھے، یعنی حضرت عمر سے بہتر تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی موجودگی میں یہ شعر پڑھا کرتا تھا. تو یعنی انہوں نے تو مجھے کبھی منع نہیں کیا، تو آپ مائنڈ نہ کریں اس بات کو. اور پھر کیا ہوا کہ حسان رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے حق میں گواہی چاہی کہ کیا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا مجھے دعا نہیں دی تھی؟ تو سیدنا ابو ہریرہ نے حضرت حسان بن ثابت کی اس بات کو سپورٹ کیا، کہا نعم، ہاں ایسا ہی تھا، ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں جو بات معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ دشمن کا مقابلہ جو ہوگا وہ ہر فیلڈ میں کیا جائے گا اور اس کی اجازت ہے اور ہر فیلڈ میں کرنا چاہیے. یعنی آج کے دور میں بھی جو جنگیں ہوتی ہیں ویپنز کی تو آف کورس تیاری ہی ہوتی ہے، مسلمانوں کے پاس ویپنز کی بھی تیاری ہونی چاہیے، مسلمانوں کے پاس میڈیا وار کے حوالے سے بھی اکوپڈ ہونے چاہیے، اسکلفل لوگ ہونے چاہیے، اپنے لوگوں کو تیار کرنا چاہیے اس کام کے لیے بھی، رائٹ.
اگلی حدیث ہے حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضی اللہ عنہ. اس چین میں جو صحابی رسول ہیں وہ سیدنا براء رضی اللہ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لحسان. حضرت براء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت سے فرمایا اہجہم، ان کی حجف کرو، او قالا، یا یہ فرمایا حاجہم. دونوں کے معنی کیا ہیں؟ مشرکین کو ایک طرح سے ان کو کنڈیم کرو، ان کو برا بھلا کہو، اور یہ فرما کر کہ ان کی حجف کرو. وجبریل معک، یہ بھی فرمایا کہ جبریل تمہارے ساتھ ہیں. And this is something really beautiful. پچھلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ یا اللہ ان کی جبریل کے ساتھ مدد کیجئے، اور اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ جبریل تمہارے ساتھ ہیں. یعنی جب حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے اور مشرکین کی حجف کر رہے ہوتے تھے تو پھر ان کے ساتھ جبریل بھی ہوا کرتے تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جبریل میدان جنگ میں بھی آ کر مسلمانوں کی مدد کرتے تھے. جنگ احد میں باقاعدہ جبریل یونیفارم پہن کر لائک بیجز لگے ہوئے تھے فرشتوں کے پراپر اس میں آئے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر باقاعدہ بیٹل کی تھی. اسی طرح شاعری کے میدان میں بھی آ کے میڈیا کیمپین میں بھی جبریل حسان کی مدد کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور پچھلی حدیث میں بھی جبریل کا ساتھ، جبریل کے ساتھ کے لیے دعا کی ہے کہ جبریل سپورٹ کریں، اور اس حدیث میں بھی بات ہے. ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ کے دن حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا مشرکین کی مذمت کرو، جبریل آپ کے ساتھ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جبریل صرف ایک موقع پر ہی نہیں، کئی مواقعوں پر حضرت حسان بن ثابت کے ساتھ تھے جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ویسے بھی ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے، رائٹ. شیطان اپنے آئیڈیاز ڈالتا ہے انسان کے دل میں، برے خیالات، غصہ، رنج، فرسٹریشن، نیگیٹیوٹی، یا وہ پرووک کرتا ہے. اسی طرح جو فرشتہ ہوتا ہے وہ ہمارے دل میں نیکی کے خیالات، پازیٹیو خیالات ڈالتا ہے. اب ہمارے اندر زیادہ خیالات کون سے ہیں یا ہم کون سے تھاٹس کو فالو کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے دوستی کس سے کی ہوئی ہے. ہم اپنے شیطان کی باتیں زیادہ سن کر اس کو فالو کرتے ہیں یا فرشتے کی باتیں سن کر اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں، تو جو چیز ہمارے اندر ہوگی وہی ہم اس کو فالو کریں گے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں تو فرشتوں کی طرف سے آپ کی مدد کی جائے گی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دنیا کا طریقہ ہے. اور اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کوئی برا کام کر رہے ہیں، تو استحوذ علیہم الشیطان، شیطان آپ کو اوپر پوری طرح آپ کو اپنے پنجوں میں لے لیتا ہے. رائٹ. تو انسان جب کوئی بھی ایسی تھاٹ جو نیگیٹو ہو، جو ڈسکریجنگ ہو، جو غم والی ہو، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں اگر ہے تو آپ کو غمگین ہی کر دے گا وہ. تو ایسی کوئی بھی تھاٹ جب آئے تو انسان کو لیے الرٹ ہونا ضروری ہے کہ اوہ یہ تو پھر شیطان کی تھاٹ آ گئی ہے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تعوذ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رائٹ. اور جتنی دفعہ آئے اتنی دفعہ آپ اس کو ریپیل کیجئے، کیونکہ اگر آپ نے اس پہ ڈویل کرنا شروع کر دیا تو پھر یہی زیادہ آنے لگی. ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے یوٹیوب اگر آپ فالو کر رہے ہیں، فیس بک فالو کر رہے ہیں، تو انسان نے بھی یہ سیکھ لیا نا کہ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی اسی سے ریلیٹڈ زیادہ ویڈیوز یا زیادہ پوسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آنے لگتی ہیں، یا اسی سے ریلیٹڈ ایڈورٹیزمنٹس آنے لگتے ہیں جن ایڈورٹیزمنٹس پر آپ رکتے ہیں. تو اس سے ہم بہت آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان کا ہمارے اندر خیالات ڈالنا اور زیادہ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. سو جس کو بھی آپ فالو کریں گے اس کی زیادہ انفلوئنس آپ کے اوپر ہو جائے گا. آپ کے اسکرین پہ جس طریقے سے وہ زیادہ آنے لگتا ہے، بالکل اسی طرح میرے اور آپ کے تھاٹس میں بھی زیادہ آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ، کوئی بھی ڈسکریجنگ تھاٹ، کوئی بھی غمگین تھاٹ، کوئی غصے والی تھاٹ، کوئی پرانی لائک ہرٹ کی تھاٹ، کہ بہت سالوں پرانی تھاٹ کوئی ہرٹ کی، کوئی بھی اس قسم کی جو بات آ رہی ہے جو آپ کی پیس کو شیٹر کر رہی ہے، وہ شیطان کی تھاٹ ہے. تو اس کو فوراً ہٹا دینا چاہیے. کسی کے اوپر غصہ آ رہا ہے، ہٹا دیجئے، شیطان کا ہے.
تو پھر اور کس کی کوئی بھی نیکی کی تھاٹ، کوئی پازیٹیو بات، کوئی انکریجنگ بات، موٹیویٹنگ بات، نیکی کا خیال، نیکی کوئی اچھا سلوک کا خیال کسی کے متعلق، کوئی یہ سارے فرشتوں کے آئیڈیاز ہیں، اور اگر ہم ان کو فالو کرنے لگیں گے تو وہ پھر شیطان پیچھے ہٹ جاتا، ڈالے گا تو وہ پھر بھی، لیکن وہ تھوڑے ویک ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ یعنی ہمیں بہت سلیکٹو ہونا چاہیے اپنے تھاٹس کے بارے میں بھی. ہر اٹھنے والی تھاٹ میرے اور آپ کے دل کی ہماری اپنی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری اپنی تھاٹس ویسی ہی بنتی ہیں جیسا کہ ہم ان پٹ لے رہے ہیں، جس قسم کے کام ہم کر رہے ہیں، جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ ہمارے یہ ڈورز ہیں نا ٹورڈز آؤٹر ورلڈ، آنکھیں، کان، جن کے تھرو ہم ان پٹ اندر ڈیٹا برین میں لے رہے ہیں، اینڈ دین پھر وہی ڈیٹا کیا ہوتا ہے، وہ پھر پروسیس ہو کر وہ مجھے اور آپ کو کنڈیشن کرتا ہے کہ ہاؤ ٹو تھنک اباؤٹ اینی تھنگ، ہاؤ ٹو انٹرپریٹ دس ایونٹ یا دس ہیپننگ، ٹھیک ہے؟ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جبریل ایک موقع پر نہیں کئی موقع پر ساتھ تھے، اسی طریقے سے عام مسلمانوں کے ساتھ بھی فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا اور فی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم مطالبہ کرو گے، جو تم مانگو گے. تو جب کوئی انسان اللہ کو رب مان کر اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، جم جاتا ہے، تو پھر باہر سے بھی مدد آتی ہے. ہم انسانوں کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ ہم کس کو اپنا دوست بناتے ہیں، ہم شیطان کا ساتھ دیتے ہیں یا فرشتے کا، کس کی بات پہ ہم چلتے ہیں، اور انسان پھر جو چاہتا ہے اس کے مطابق اسے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو جب کوئی انسان اللہ رب العزت کو پہچان کر اپنے دین پر قائم رہنا چاہتا ہے تو پھر فرشتوں سے اس کے دل کو تھاما جاتا ہے، دل بڑھا دیا جاتا ہے، مضبوط کر دیا جاتا ہے، رائٹ؟ تو فرشتوں کی مدد کا جواز ہمیں اس حدیث سے مل رہا ہے، اور قرآن کی آیت بھی میں نے آپ کو دے دی. اور فرشتوں کی مدد کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو ساری باتیں سن کر، ڈسکریجنگ باتیں سن کر، مخالفتیں برداشت کر کے، ہر قسم کے ڈسکریجنگ اور ڈی موٹیویٹنگ حالات میں وہ اللہ کی بات پر چلنا چاہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹاپک جو ہے باب ہجاء المشرکین، اس میں بیسیکلی ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اشعار کے ذریعے سے، پوئٹری کے ذریعے سے ایسے مشرکین جن کے ساتھ آپ کی وار ہو رہی ہے ان کی حجب کرنا جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر انہوں نے وہ لوگ مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو پھر اب ان کی کوئی حرمت باقی نہیں رہی. ان کو کنڈیم کر کے ان کے کفر پر کنڈیم کیا جا سکتا ہے، ان کے برے اعمال پر ان کو کنڈیم کیا جاتا ہے، اس طرح ان سے بدلہ لینا جائز ہے، اور یہ افضل اعمال میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا جو اس حدیث میں فرمایا حاجیہم و جبریل معک، اور پچھلی حدیث میں اللہم ایدہ بروح القدس، یہ دونوں جملے جو ہے کیا بتاتے ہیں کہ یہ عمل اور اس عمل کے کرنے والے، یہ عمل بھی افضل ہے کہ مشرکین کو ان کے کفر، ان کے برے اعمال کے اوپر کنڈیم کر کے انہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، بدلہ لیا جا رہا ہے اپنا، یہ افضل عمل بھی ہے، اور جو کر رہا ہے اس کی بھی فضیلت اور شرف ہے. یعنی حضرت حسان بن ثابت کی فضیلت اور شرف کہ جبریل اس کے ساتھ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو مشرکین کی حج کرنے کا حکم دیا تاکہ مسلمانوں کی جو بے عزتی انہوں نے کی ہے اس کا بدلہ لیا جا سکے. یہ بدلے کے طور پہ کی گئی تھی، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ آج کے دور میں سیکھنے کی بات کیا ہے کہ دین کی تبلیغ جو ہے یا دین کا دفاع جو ہے وہ صرف ٹول سے یا ویپن سے ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر اس ٹول سے ہوتا ہے جس کو دشمن آپ کے خلاف آزماتا ہے. اور ہم مسلمانوں کے لیے جو بہت امپورٹنٹ بات ہے سیکھنے کی، وہ یہ کہ ہمیں بھی اس ریسورس کو ڈیولپ کرنا ضروری ہے. یعنی اگر اس زمانے میں شعر و شاعری کسی کو آتی نہ ہوتی تو نیک خیالات بھی اگر تھے ان کے یا رسول اللہ کو وہ ڈیفینڈ بھی کرنا چاہتے تو وہ کر نہیں سکتے تھے، دین کی خدمت نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر آج کے دور میں وہ ایکسپرٹیز، وہ ٹیلنٹ، وہ ریسورس ہم ڈیولپ نہ کریں مسلمان قومیں، تو پھر یا ویپنز نہ ڈیولپ کریں تو پھر ہم اپنے دین کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کس طریقے سے دیکھیے ہر معاملے میں کام کرنا سکھا دیا گیا.
اگلے جو ٹاپک ہے اسی سے ریلیٹڈ وہ ہے باب ما یکرہ ان یکون الغالب علی الانسان الشعر ان یصدہ عن ذکر اللہ والعلم والقرآن، یعنی شعر و شاعری کا اس حد تک غلبہ ناپسندیدہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ کے ذکر، دینی تعلیم یعنی علم حاصل کرنا اور قرآن کی تلاوت سے روک دے۔ یعنی شعر و شاعری جو ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ حکمت والے شعر پسندیدہ ہیں یا کس قسم کے پسندیدہ نہیں ہیں، لیکن اوور آل جو پوئٹری ہے وہ اتنی نہیں ہونی چاہیے کسی کی زندگی میں کہ پھر انسان اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہو جائے، علم حاصل کرنے کی جو ایکٹیویٹی ہے اس سے بھی غافل ہو جائے اور وہ قرآن سے رک جائے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی شاعری جو ہے وہ ڈس لائک کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شعر و شاعری اگر کسی کا کوئی اس قسم کا ٹیسٹ ہے اور اگر کوئی شعر پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا دوسروں کو بتاتا ہے تو اتنا نہ بتائے کہ ہر ایک بات میں ہی پھر وہ شعر کوٹ کر رہا ہو، کیونکہ جب کوئی انسان دن اور رات پوئٹری میں انوالو ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی انگیجمنٹ پسند نہیں ہے ایون پوئٹری میں بھی۔ وہ کہ پوئٹری جو اچھی ہے حکمت والی وہ پسندیدہ ہے، لیکن اگر آپ حکمت والی شاعری ہر وقت ہی پڑھ رہے ہیں اور ہر بات کے جواب میں آپ یا ہر بات کی دلیل میں آپ شعر لا رہے ہیں تو پھر اب یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے اپنی بات، اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے یا اپنی بات سمجھانے کے لیے بطور ایویڈنس اگر آپ کوئی چیز لانا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے یا آپ اپنی بات کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن سے آپ لیں گے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور پھر صحابہ کرام کی بات یا ان کا طریقہ، پھر علماء نے جو ہمارے علماء امت ہیں ان کی دلیل، پھر اس کے بعد کہیں جا کے شعر کا مقام آتا ہے۔ رائٹ؟ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنی بات اگر ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں یا اب دلیل لانا چاہتے ہیں، اپنا پوائنٹ پروف کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے شعر نہیں پڑھیں گے۔ ترتیب یہ رہے گی، سب سے پہلے قرآن ہوگا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد صحابہ کرام، پھر علماء، پھر اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس یہ ریلیٹڈ شعر ہے تو پھر فائن، یو کین ریسائٹ اٹ۔ اور بہت دفعہ ہوتا یہ ہے کہ پوئٹری ایسی، کیونکہ جب جن انسانوں کے اندر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ڈیولپ ہوتا ہی ہے ان کی لینگویج اس حد تک کے، تو پھر شعروں میں بہت مزہ آنے لگتا ہے، اتنا مزہ آنے لگتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا ہے یا وہی پڑھتا ہے۔ تو ایسی انگیجمنٹ ناپسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو حدیثیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئکلی ہم پڑھتے ہیں۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ اخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِئَ شِعْرًا، اگر تم میں سے کوئی اپنا پیٹ پیپ سے بھر لے، پس سے بھر لے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اسے شعروں سے بھرے۔ خاص طور پر کون سے شعروں سے؟ جو انڈیسنٹ ہوں، جو لغویات ہوں، جو رومانٹک ہوں۔ اس قسم کے شعروں سے اگر کسی کا پیٹ بھرا ہوا ہے سن سن کر یا پڑھ پڑھ کر یا وہ پروڈیوس کر رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ اپنے پیٹ کو پس سے بھر لیتا۔ اور اسی سے ریلیٹڈ حدیث ہے حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی حدثنا الاعمش سمعت ابا صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رپورٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا، کسی آدمی کے پیٹ کا پس سے بھر کر خراب ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ پیٹ شعروں سے بھر جائے۔ اور عربوں کے ہاں دو طرح کی شاعری تھی، ایک تو خواتین کے بارے میں ان کی خوبصورتی کے بارے میں تھی، دوسری بادشاہوں کی بے تحاشا تعریفیں تھیں۔ رائٹ؟ تو یہ دونوں ہی طرح کی شاعری جو ہے ناپسندیدہ ہے۔ تو ایسی شاعری ناپسندیدہ ہے جن میں انڈیسنٹ باتیں ہوں، برے اخلاق کی باتیں ہوں، جو اخلاق اور عقیدے کو بگاڑنے والے، رومانٹک ہوں، فضول ہوں، بے تحاشا انسانوں کی تعریفیں ہوں۔ اس قسم کی شاعری جو ہے وہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا ڈسگسٹنگ قرار دیا کہ اس سے بہتر ہے کہ پس سے انسان کا پیٹ بھر جائے۔ رائٹ؟ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ انسان ایسے شعر پڑھے، سنے یا ان سے اپنے آپ کو فل کر لے
جو کہ انڈیسنٹ ہوں، خواتین کے بارے ہوں، رومانس کے اوپر بیسڈ ہوں، تعریفیں ہوں، فضول ہوں، انسان کے بلیفز کو یا اس کے اخلاق کو بگاڑ دینے والے، رائٹ؟ تو ایسے شعر جو ہیں وہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت والے شعروں کی تعریف فرمائی ہے، یا حجو کی اجازت دی ہے، یا رجز کی یا خودی کی اجازت دی ہے، تو پھر برے شعروں کو کس طریقے سے کنڈیم بھی کیا ہے۔ تو اس معاملے میں we need to be very very careful، right؟ اس بات کے ساتھ آج کے ہم سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اسی طرح فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ صحابہ کرام فالو کیا کرتے تھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لهما وارحمهما وادخلهما في اعلى جنة الفردوس۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔